بہت سے لوگوں کو اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اللہ بھی کرتا یہ بھی کرتا ہے، اللہ دینے والا تو یہ بھی دینے والا ہے۔ بیٹا بیٹی نہیں مل رہا، چل فلاں کے پاس، وہاں تمہیں بیٹا بیٹی مل جائے گا۔ ہاں ارے تیری دکان میں برکت نہیں ہے، فلاں بابا سے تعویذ لے لے، تیری دکان کے اندر برکت آ جائے گی۔ اللہ کا پارٹنر لوگوں نے کئی لوگوں کو بنا کر کے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ یہ سب سے بڑا پاپ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت ہو، کسی اور کو پارٹنر سمجھا جائے، کسی اور کی پوجا کی جائے، کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، کسی سے شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ وہی ذات ہے، اس اللہ کے اوپر توکل کرتے رہنا، بھروسہ کرتے رہنا، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے میں گواہی دے رہا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جو مختار کل ہے، وہی اللہ ہے جو تمام انسانوں کا جنوں کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات کا رب وہی ہے۔ اسی اللہ کی عبادت کرو، بھکتی کرو، پوجا کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جس دور میں محمد رسول اللہ آئے تھے اس دور کا عالم ہے۔ ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن اس وقت اتنی رات کو وہ سب ساری باتیں نہیں بولوں گا، اور مجھے معلوم ہے مجھے کیا بولنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کچھ باتیں مجھے بتائی کہ مولانا یہ سب باتیں آپ بولیں۔ مہامدندکارم ناشم، محمد جس دور کے اندر آئے اس دور کے اندر اندھیرا تھا لوگوں میں۔ اندھکارم ناشم، و محمد اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجے گئے، اندھیروں کو مٹانے والا بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے مورتی بنائے، اپنے ہاتھ سے بھگوان بنائے اور اسی کی عبادت کرے۔ اسی مکہ کی سرزمین کا بیان کیا جا رہا ہے، اسی خانہ کعبہ کا وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ اسی خانہ کعبہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی رکھی ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے اندر مریم علیہ السلام کی بھی مورتی ہے۔ اور ان مورتیوں کی پوجا اور پاٹ اور ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرایا، اس وقت ان مورتیوں کو اسی خانہ کعبہ سے ہٹا دیا گیا، اور اللہ کے نبی آیت پڑھتے ہوئے ان مورتیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا، حق آ چکا ہے۔ ان مورتیوں کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا اندھیرا اور اس سے بڑا پاپ کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے معبود بنائے اور اسی کی عبادت کرے، اسی کی پوجا کرے، اسی کی بھکتی کرے۔ یہ سب سے بڑا اندھکار ہے۔ اسی اندھکار کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور آپ نے ختم کیا۔ 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ آپ نے ختم کر دیا۔ محمد رسول اللہ کا وفات کا وقت آیا، آپ جب اس دنیا سے جانے لگے، فجر کے وقت آپ کی زندگی میں آخری نماز پڑھی جانے لگی۔ آپ نے پلٹ کر کے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا میری امت اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی یہ امت ہے کہ نہیں ہے، ذرا دیکھو۔ آپ نے پردہ اٹھایا، آپ کی موجودگی میں ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے آپ کا چہرہ چمک اٹھا. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانیوں کو جھکا رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. یادہ محمد رسول اللہ کو بہت پسند آئی. جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا شاہد بنا کر کے, واقعی میں نے گواہی دی اور میری گواہی لوگوں نے مانی کہ ہاں اللہ ہی اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگ کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ ہاں ایک اللہ ہے اور اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے, اس اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے, اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. معابدت دکارمنا شم, اس محمد کو اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا شاہد بنا کر کے. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور مبشر بنا کر کے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, بشارت دینے والا, بشارت دینے والا. اللہ کے نبی کس کو بشارت دے رہے ہیں؟ اس آدمی کو بشارت دے رہے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے, گناہوں سے بچا لے. اللہ کے نبی ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں, ایسے لوگوں کو شبھ سماچار سنا رہے ہیں, خوشخبری سنا رہے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے جنت کی تیاری کر رہے ہیں, جو جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے کو محمد رسول اللہ نے بشارت سنائی ہے, خوشخبریاں سنائی ہے, شبھ سماچار سنائی ہے, اور آپ نے بتایا ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو پر کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے, اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لے, اس سے بڑھ کر کے خوش نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کے عقل مند کوئی دوسرا نہیں ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, اس سے بڑا چتر اور اس سے بڑا چالاک دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو, مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو کہ ہاں ایک زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد اس زندگی کے اندر ہمیں جانا ہے, ہمارے بچوں کو جانا ہے, ہمارے فیملی اور ہمارے گھر والوں کو زندگی کے اندر جانا ہے. دنیا ختم ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مر جائیں گے, ہمارا کوئی وجود دوبارہ زندہ نہیں ہمیں کیا جائے گا. نہیں, یہ عقیدہ نہیں ہے, بلکہ کچھ لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, اپنی زندگی کا جواب دینا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اسی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. ارے یہ محمد کیسے ہے جو اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, اپنے زندگی کا حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا. یہ کیسے محمد ہیں اور کیسے ہیں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, جب ہم مٹی میں مل جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, جب ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے. انسان سڑ جائے, گل جائے, مٹی میں مل جائے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور ہماری زندگی کا حساب لے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انہی مشرکین کو جواب دیتے ہوئے کہا, اے مشرکو, اے کفارو, اے مشرکین مکہ سنو, زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, اے کافرو تمہارا گمان ہے, تم یقین کر بیٹھے ہو اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. یہی دنیا ہے, اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے, کوئی لائف نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں ہے. اسی کے اندر رہو, انجوائے کرو, مستی کرو, جو کرنا ہے کر لو, اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی. یہ مولویوں کے ڈھبوسلے ہیں, ان نبیوں کی باتیں بیکار کی باتیں ہیں. اللہ کہتا نہیں اللہ یبعثو, وہ کہتے ہیں ہرگز ہر
زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اے نبی کہہ دو، اے نبی اعلان کر دو، اے نبی لوگوں کو بتا دو، قل بلا ربی، اے نبی کہہ دو میرے رب کی قسم، کہہ دو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قل بلا ربی لتبعثن، اے براری کے لوگوں قرآن کیا کہہ رہا ہے، لتبعثن، تمہیں دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ تمہیں اپنے قبروں سے اٹھنا پڑے گا، اور ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف اٹھنا نہیں پڑے گا بلکہ اٹھنے کے بعد تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کو بتانا پڑے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر آگے قرآن کہتا ہے وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت ہی ایزی اللہ کے لیے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ جو اللہ انسان کو بنا سکتا ہے اور انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے، یہ عقل کے اندر، یہ دماغ کے اندر جو عقل ہے، یہ عقل کیا بتاتی ہے؟ جب انسان کچھ بھی وجود نہیں تھا، موبائل کا وجود نہیں تھا، اب اس موبائل کو پھوڑ دو، چکنا چور کر دو، اب انجینئر سے بولو کہ دوبارہ بنا دو، وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، کیونکہ ایک بار جب اس کو بنا چکا ہے تو دوبارہ اس کو بنانے میں کون سی پریشانی آ سکتی ہے، وہ دوبارہ تو بنا سکتا ہے۔ علم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، جب انسان ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا، معلوم ہے علم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایک حقیر قطرہ تھا، وہ ایک اچھلتا پانی تھا، وہ علم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر خون کا لوتھڑا بنا اور خون کے اندر، لوتھڑے کے اندر ہڈی کے اوپر گوشت، اور اس کے بعد انسانی شکل دے دی گئی۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر انسان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل کو اختیار کر دیا، اور رحم مادر کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالی۔ پھر اللہ کہتا ہے الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے، اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ انسان کو جمع کرے گا، دوبارہ مرنے کے بعد قبروں سے جمع کرے گا، کیا اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ اسی کا بیان اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن، اللہ کی قسم میرا اللہ ضرور تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تیرے عملوں کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ مبشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، بشارت دینے والا، یہ کام کرو تو جنت، یہ کام کرو تو جنت، یہ کام کرو تو جنت۔ انہی بشارتوں میں سے ایک بشارت اللہ کے نبی نے یہ بھی سنائی، یہ بھی بتایا، آپ نے بتایا جو مسجدوں کی تعمیر کرنے والا ہو اس کو جنت کی بشارت سنائی۔ مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کو محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی، اور آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جس نے اللہ کے لیے گھروں کی تعمیر کی کہ یہ گھر میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں تاکہ لوگ یہاں پہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ ہی کو پکاریں۔ مسجد اسی وجہ سے بنا رہا ہوں، اسی وجہ سے بنا رہا ہوں کہ مسجد بنا رہا ہوں تاکہ لوگ یہاں کر کے نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بھی گھر بنائے گا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مکان بنائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، براری کے لوگوں، ہم اپنی طاقت سے اللہ کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے تیرے لیے گھر بنائے گا۔ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اینٹ سے اور اپنے اس اللہ کے گھر کو اینٹ سے بنا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے اندر بہترین سے بہترین چیزوں کو
کو ہم اس کے اندر اٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس گھر کو ہم ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسجد اور زیادہ خوبصورت لگے اور زیادہ اچھی لگے۔ اللہ کا گھر ہے، چلو ہم اللہ کے گھر میں پیسہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے جنت میں بھی گھر بنائے گا۔ اب اللہ کیسے گھر بنائے گا؟ جس اللہ کے پاس خزانے کی کمی نہ ہو، جس اللہ کے پاس خزانے کی کمی نہ ہو، اور خزانہ اتنا خزانہ۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، اس کی کتاب امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر لکھا ہے کہ سارے دنیا کے لوگ مل جائیں، سارے دنیا کے لوگ، انسان، جن، سب کے سب خزانے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان خزانوں کا استعمال اپنے اپنے مطابق لے لیں۔ اللہ مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے گا اس کے من کی مطابق۔ اللہ تعالیٰ اس کو دولت عطا کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہیں معلوم ہے اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کے خزانے میں اتنی ہی کمی آئے گی، کوئی سمندر میں اپنے انگلی ڈبوئے اور اس کو نکالے، کوئی سوئی ڈبوئے اور اس کو نکالے، اس کے سوئی کے نوک میں جتنا پانی آئے گا اللہ کے خزانے میں بس اتنی کمی آئے گی۔ غور کرو، محمد اسی مقصد کے تحت رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسول آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے۔ محمد رسول اللہ کی دنیا کے اندر لائے، اس دھرتی کے اندر لائے۔ آپ کی بھی پیدائش ہوئی، آپ کا بھی جنم ہوا اسی دھرتی کے اندر، اسی دنیا کے اندر، مکہ کی سرزمین میں آپ بھی پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ 40 سال کے عمر میں بنائے گئے۔ محمد ابن عبداللہ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی سرٹیفکیٹ دے دی، آپ کو رسول کا درجہ دیا، آپ کو پیغمبر اور رشی منی کا درجہ دیا۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا تھا، اے محمد ہم نے آپ سے پہلے اور بھی لوگوں کو بھیجا تھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، شبھ سماچار دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وہ نذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا، ہم نے آپ کو لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف داعی، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ اس آیت کو دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کو اٹھائیے۔ اے نبی محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو یا ایھا النبی انا ارسلناک، کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی آپ لوگوں کے درمیان میں گواہی دے دیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں جن معبودان باطل کے تم عبادت کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ نہیں ہے۔ جس اللہ نے تمہیں
میں پیدا کیا، تمہاری عقل بنائی، تمہارے ہاتھ بنائے، تمہارے پیر بنائے، تمہارے جسم بنائے، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں جس اللہ نے دی، اس اللہ کو چھوڑ کر کے معبودان باطل کے تم عبادت کر رہے ہو، ان 360 مورتیوں کے تم عبادت کر رہے ہو، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ غلط ہے اور یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے، سب سے اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے جب کسی صحابی نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کی نظر میں، یہ بتائیے اللہ کے رسول۔ ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہی جواب دیا تھا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کو شریک بناؤ، کسی کو ساجی بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو دینے والا بناؤ، کسی کو روزی روٹی کا مالک سمجھو، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو عزت و ذلت دینے والا سمجھو۔ سب سے بڑا پاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو تم اللہ کا درجہ دے دو۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، آج دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا درجہ کن کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ آمین۔ قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مسلم ٹولہ براری اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کافی گزر چکی ہے، آخری پہر چل رہا ہے۔ جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رچایا گیا ہے، اس مقصد میں کامیابی ملی ہے۔ مسجد کی تعمیر توسیع کے تعلق سے جلسہ منعقد ہوا ہے اور مسجد کے لیے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں یہی دعا کریں گے کہ بار الہ جن لوگوں نے
تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے اور تیرے گھر کو بنانے کے لیے اپنی جمع پونجی کو تیرے راہ میں خرچ کیا، اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول، پیغمبر، رشی منی کو دنیا میں بھیجا، ان تمام نبیوں کو اسی مقصد کے تحت بھیجا کہ انسانوں کو دنیا میں جینے کا مقصد بتا دیا جائے کہ دنیا میں انسان کیوں آیا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے، حضرت آدم نوح سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہوئے زمین اور اس دھرتی کے اندر آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کو ہم نے اسی مقصد کے تحت بھیجا کہ لوگوں کو بتا دو کہ دنیا کے اندر رہو تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارو، کرتے رہو اللہ کی عبادت۔ ہر دور میں نبی کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک نبی اور ایک رسول، ایک پیغمبر کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ رسول، وہ پیغمبر آ کر کے دنیا والوں کو بتا دے کہ ان اعبدوا اللہ، آئی دنیا میں رہنے والوں، موج مستی کرنے والوں، انجوائے کرنے والوں، سنو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بھکتی کرو، اللہ کی پوجا کرو، اس گاڈ کی عبادت کرو جس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے اور وہی سچا معبود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے معبود ہیں وہ سب کے سب جھوٹے معبود، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔